پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے یہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہ دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح بن مصبان اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ اللہ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے عطا کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا دیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزے رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا وہ منظر گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں۔ یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کی گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا ہے، اور مقبول حج۔ اس اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے کہ جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً شادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علمو بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجیے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے کی پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔